बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ, दल्ला फुल्ला वाला। ये दूसरों की बड़ी स्टोरियाँ सुनाते हैं ना, और ख़ुद बड़े हाजी और नमाजी और परहेज़गार बनते हैं। तो मैंने कहा आज आपको जो दल्ला फुल्ला वाला है उसका जो है वो वाक़या सुनाते चलूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि इंडिया के इलाके में एक बिल्कुल छोटा सा जो है ना वो जगह थी जिसका नाम था जाती उमरा। वहाँ पे मियाँ मोहम्मद रमज़ान साहब का घर था और वहाँ वो अपने 7 बेटों के साथ रहते थे। और उनका शुगल क्या था? इरशाद अहमद, जो कि ब्यूरोक्रेट हैं, इरशाद अहमद के बकौल कि जनाब जो है मियाँ मोहम्मद रमज़ान का काम ये था कि वो बाज़ार हुसन में तवाइफ़ों के जो गाहक आते, जो नवाब आते, जो चौधरी आते, उनको फूल बेचते थे। और ये रमज़ान साहब जो है ये मशहूर थे दल्ला फुल्ला वाला। और ये रमज़ान साहब कौन थे? ये रमज़ान साहब थे जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दादा साहब। ठीक है जी, ये दूसरों पे बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा, और इनके माउथ पीस। बहरहाल उनके 7 बेटों में से एक मियाँ मोहम्मद शरीफ थे और वो अपने 7 बेटों के साथ वो हिजरत करके वो लाहौर आ गए। और यहाँ पे लाहौर में एक लोहा जो है पिघलाने का एक भट्ठी कह लें या एक छोटा सा कारखाना टाइप जो है वो इन्होंने ख़ासकर 7 भाइयों ने मिलकर शुरू किया, जो बाद में मियाँ मोहम्मद शरीफ के जो है ना वो तसर्रुफ़ में आ गया। ये कहते हैं कि हम जी वो कश्मीरी हैं और हम कश्मीर से अमृतसर गए और फिर अमृतसर से जो है ना वो हम इधर पाकिस्तान है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया। बहरहाल जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मियाँ मोहम्मद शरीफ के जो है वो 3 बेटे थे। ये आप जानते हैं, एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ। ये तीनों MNA जो है वो रह चुके हैं, अभी भी हैं आपके सामने। मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ जो है वो इंतकाल कर गए हैं। अब ये 2 भाई हैं। हमारे आज 2 टॉपिक थे जिनसे आपको आगाह करना था। एक तो दल्ला फुल्ला, वो मैंने आपको बता दिया कि वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ के दादा थे, मियाँ मोहम्मद शरीफ के वालिद थे। और दूसरे जो आपको बताना था मनकूला और गैर मनकूला बीवियाँ शहबाज शरीफ की, क्योंकि इस पे भी ये बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो बहरहाल जी 1951 में मियाँ मोहम्मद शरीफ के घर दूसरा बेटा हुआ, मंझला बेटा हुआ, और उसका नाम रखा गया जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये मियाँ मोहम्मद शरीफ के दूसरे बेटे थे। उसके बाद इन्होंने अपनी चचा की बेटी नुसरत शहबाज के साथ वो पहली शादी की। पहली शादी इन्होंने अपने चचा की बेटी नुसरत शहबाज के साथ की। 1993 में दूसरी शादी नरगिस खोसा के साथ जो है वो शहबाज शरीफ ने की, और ये करीबी जो है वो रिश्तेदार थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरदार लतीफ़ खान खोसा की। उसके बाद जी इन्होंने शादी की तहमीना दुरानी के साथ। तहमीना दुरानी वो मुस्तफ़ा खार की साबिक़ा एहलिया थी, साबिक़ गवर्नर पंजाब। और इस शादी पे कहा जाता है कि काफ़ी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई थी तहमीना दुरानी पे, क्योंकि तहमीना दुरानी के अपने जो है वो शादीशुदा बच्चे थे। उसके बाद जी एक मॉडल और बिल्कुल एक जो है ना 18-19 साल की लड़की जिसका नाम था आलिया हनी, ये शादी जो है वो इसाक डार ने करवाई थी इसकी लंदन में। शहबाज शरीफ की शादी आलिया हनी के साथ जो है वो
اسحاق ڈار نے کروائی، اور عالیہ ہنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف میں سے اس کی ایک بیٹی وہ ختیجہ شہباز ہے، اور جو ہے وہ اس کی شکل بالکل شہباز شریف سے ملتی ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، لیکن وہ غیر منقولہ ہے، اس سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مکرے ہوئے ہیں۔ اگلی جو ان کی شادی ہوئی اور یہ انہوں نے جو ہے وہ جو زبردستی وہ طلاق دلوائی، وہ ہے کلثوم ہی۔ کلثوم ہی جو ہے وہ طارق قریشی کی وہ اہلیہ تھی، لیکن انہوں نے کلثوم ہی کو ظاہر ہے اتنے خواب دکھائے، امارت حرام کا پیسہ، وزارت اعلیٰ اور سارا کچھ، تو طارق قریشی کا ہنستا بستہ جو ہے وہ گھر اجاڑا شہباز شریف نے، اور کلثوم ہی کے ساتھ جو ہے اس نے 5ویں شادی کی۔ اس کے بعد جی ظاہر ہے شہباز شریف کا جو بیٹا تھا حمزہ شہباز نے 3 شادیاں کی۔ حمزہ شہباز کی پہلی شادی ہوئی جی مہرالنساء سے، ٹھیک ہے۔ حمزہ شہباز نے دوسری شادی کی رابعہ اکرام سے۔ حمزہ شہباز نے تیسری شادی کی عائشہ احد جو ہے وہ ملک کے ساتھ۔ یہ تیسری شادی آپ جانتے ہیں ٹی وی پہ اور چینلوں پہ کافی مشہور ہوئی، اور ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی صلح کرانے کی کوشش کی، اور عائشہ احد ملک جو ہے ان کی بچی بھی ہے، اور وہ بار بار حمزہ شہباز کو چیلنج کرتی رہی کہ وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر حلف دے دیں کہ میں ان کی بیوی نہیں ہوں تو میں مان جاؤں گی، لیکن حمزہ شہباز جو ہے وہ ہر دفعہ پتلی گلی سے بھاگ گئے، نکل گئے۔ بہرحال وہ عائشہ احد ملک وہ دھکے کھاتی رہی، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کو، بہو بیٹیوں کو کوئی اتنا میٹر نہیں ہے ان کے لیے، اقتدار شقتدار و باقی ست خیران۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی کا جو انکشاف ہے وہ یہ کہ وہ جو تھا نا بازار حسن، وہاں سے گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے سر کے ماہر ہیں، چاہے نواز شریف ہوں چاہے شہباز شریف، تو خیر کئی دفعہ کھلے عام اظہار کر چکے ہیں کہ یہ پورا خاندان یہ جو ہے وہ سروں میں بڑا طاق ہے، سر لگاتا ہے، شوقین ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی تو نہیں بلکہ بیوروکریٹ ارشاد احمد بیان کرتے ہیں، اور وہ ہیں دلہ جو ہے وہ پھلاں، جنہوں نے ساری عمر جو ہے وہ طوائفوں کی جو ہے وہ گاہکوں کی خدمت کی، ان پہ پھول بیچے، اور آگے چل کے جو ہے وہ بیوروکریٹ صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں، نام کیا تھا جی، ارشاد احمد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ یہی وہ جراثیم تھے ان میں، شریف برادران میں اور ان کے خاندان میں، کہ انہوں نے پورے پاکستان کو بھی وہ طوائف کی طرح ٹریٹ کیا اور طوائف زادی کی طرح ٹریٹ کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ذرا ان کے چہرے سے بھی وہ نقاب نوچوں، یہ کیونکہ ان کا یہی کام ہے، عمران خان ہو یا بشرا بی بی ہوں، یا جو ان کا یہی کام ہے، ریحام خان سے انہوں نے کتاب لکھوائی، انہوں نے پیسے دیے عمران خان پہ۔ اب عالیہ ہنی کی میں کسی دن پوری سٹوری بیان کروں گا کہ اس 19-20 سال کی ماڈل کے ساتھ اس شہباز شریف نے کیا کیا، پھر جو شادی اس نے ایس ایس پی کی بیوی کے ساتھ کی، میں نے ابھی نام بتایا آپ کو، وہ شادی اس نے کس طرح کی۔ تو یہ بہرحال یہ پھر دوسروں پہ جو ہے وہ گند اچھالنا اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مارنا۔ تو میں نے کہا آج آپ کو دلہ پھلاں بھی بتا دوں کہ وہ کون تھا، وہ ان کے جو ہے نا وہ دادا تھے، اور جو شہباز شریف صاحب نے جو شادیاں فرمائیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ ہم اس کے میں ذاتی طور پہ میں نے اس دن بھی کہا تھا بڑی پیاری سنت ہے جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ جو نکاح ہے، لیکن جب آپ دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں نا، دوسروں کو عدت میں جو ہے سزائیں دلواتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کی باتیں، تب جو ہے وہ پھر کاؤنٹر نیریٹو دینا پڑتا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ یہ کوئی ذاتی زندگی، یہ چونکہ بار بار خان صاحب پہ آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کیا۔ اب یہ بتائیں نا دنیا کو کہ سارا جڑا ڈاڈا وہ دلہ پھلاں بتائیں
ਤਾਰੋ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਥੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਡਾਡਾ ਹੈ ਨਾ वो परडाडा वो फुल विच है ना। तो ये बताएं ना, फिर दूसरों का बताते हैं तो अपना भी बताएं। आज बहुत बड़ी समाअत हुई है जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में। वो जो जजों को 6 जजेस को जो है वो उन्होंने ख़त लिखा कि हमें दबाया जाता है, हमारे फैसलों पे असरअंदाज हुआ जाता है। तो उसकी जो है वो समाअत थी और उसमें आज एक तो कादी फायद ईसा साहब ने वो अपनी शान में एक बहुत लंबा जो है वो कसीदा पढ़ा और लोगों को बताया कि वो इस दौर के क्या हैं, वो मुजद्दिद हैं, वो इस दौर के जो है वो अमीर मुख्तार हैं। क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे दौर में बताएं। तो ये कादी साहब ये किसका दौर चल रहा है? वो खुदा तो आपको हदायत दे, ये आपका दौर नहीं चल रहा। ये जरा लोगों को उठाया जा रहा है और लोगों को घसीटा जा रहा है और जड़ियाँ औरतों को घसीटा गया है, ये कहना दौर चल रहा है। यार तो सब कौम को समझेने के हो कि जी मेरे दौर में आप बताएं कि मेरे दौर में किसी पे दबाव डाला गया हो, मेरे दौर में जो है ना वो किसी के साथ ये किया गया हो। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा कसीदा पढ़ा है। अब इस कसीदे पे क्या कहा जा सकता है कादी साहब को कि बल्ला आपने नहीं छीना, वो बुनियादी इंसानी हुकूक पीटीआई आपने नहीं तोड़ी, किसके कहने पे तोड़ी, बल्ला किसके कहने पे लिया? खवातीन की मखसूस नशिस्तें और ये जो आपके सामने डाका पड़ा, आपने भी वोट डाला होगा, आपने तो खैर नून लीग को डाला होगा आपके घर वालों ने, क्योंकि आप उनके सहूलतकार हैं, वो आपके सहूलतकार हैं। और आज आप सवाल पूछ रहे थे कि ये 300 वकील कौन है जिन्होंने जो है ना वो खत लिखा है दस्तखत करके। ये कादी साहब वो वकील हैं जब आप पे रेफरेंस आया था ना और आप गर्दन तक फंसे हुए थे, वो बैरूनी जायदादों वाला जो कि आपकी हैं और जो कि आपने रसीदें नहीं दी, उस वक्त ये आपके साथ खड़े थे ये वकला। अभी आप नहीं पहचान रहे ना, मैंने कहा मैं आपको पहचान करवा दूं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं पहचानते, किसी को भी नहीं पहचानते कि ये जी कौन है, ये वकला कौन है। तो ये वो वकला हैं जब आपको बाजवा और फैज उम्मीद ने फंसाया था ना, हालांकि रेफरेंस ठीक था, बिल्कुल ठीक था, आपकी जायदादें हैं, आपने कोई कागज नहीं दिखाया। तो बहरहाल आज उन्होंने अपनी शान में, वैसे वो लोगों को बोलने नहीं देते, लेकिन आज उन्होंने कसीदा पढ़ा कि मेरा देखें जी भुट्टो को मैंने दोबारा कब्र से निकाल के जिंदा कर दिया, आपके सामने अब वो खाता पीता फिर रहा है। और भी मैं जो है ना जितने वो पुराने केस वो सारे मैं निकाल के, हाँ मौजूदा दौर में मुझसे कुछ ना कहा जाए, मौजूदा दौर जो है मेरा वो आपके सामने। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये जो ड्रामा ही है ना, तमाशा, मैं इतनी इसलिए तफसील में नहीं जा रहा कि ये इधर जो है ना कल भी आपको बताया था ये लकी ईरानी सर्कस है, ठीक है जी, इतने मुफ्त शो तक को मुफ्त हुण जी खत आ गए, लाहौर हाई कोर्ट जी खत पहुंच गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी खत पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट जी सुना खत पहुंच गए। उन्हें पोडर केड़ा है, मुंह ते लाउण वाला है या कहीं होर जात लाउण वाला है या प्रिकली हीट है, वो तमाशन इंटकेशन। यानी ये दुनिया इससे हंसे ना कि यार मुल्क के लोग इधर क्यों सरमायाकारी करें जी, लोग यहाँ पे क्यों अरबों रुपए लगाएं। एक कार्टून ने मुल्क के वो खत फिर नेतन, अब खत कौन भेज रहा है, उधर से ये नंबर 1 है, हम जी उस पत्नी जेड़े अपने मुल्क का मसला ना है तो कोई नंबर 1 को नहीं होनी, वो कौन खत लिख रहा है, जजों को कौन भेज रहा है, इसमें कोई पता को नहीं। ये भाई तमाशा है। इससे जो है ना मैं आपको कोई ना कोई नई चीज बताता रहता हूँ। ये तमाशे तो सुनो देखो, कदे ने देखने पे हो, कदे ने सुनने पे हो, ये सारा तमाशा लगा कला है। जो आज अहम बात की ना वो की इसने जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि क्या सियासी इंजीनियरिंग होती नहीं रही, क्या सियासी इंजीनियरिंग हो नहीं रही, और क्या शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करना ये मसले का हल है। ये अहम पॉइंट था जो कि कादी साहब ने 1-2 दफा टोकने की कोशिश भी की कि जाहिर है आप मेरे आकाओं पे, या ये मेरी हुकूमत है, मैं नून लीग का बाकायदा मेंबर हूँ, मैं कल परसों अपने लीडर शहबाज शरीफ से भी मिला हूँ, तो आप ये बातें न करें। लेकिन अतर मिनल्ला ने जो पॉइंट उठाया
کیونکہ اطر من اللہ جو ہے وہ بلے کے وقت بھی جو ہے وہ بول رہے تھے، یعنی اس کے بعد کسی کیس میں وہ بولے تھے، وہ لندن میں بھی بولے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، اور اس کا یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ پرابلم تو یہی ہے جسٹس صاحب، یعنی پرابلم رونا کیا ہے؟ رونا یہی ہے کہ یہاں آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، یہاں کبوتر کی طرح کبوتر کہتا ہے کہ بلی مجھے جو ہے وہ نہیں دیکھ رہی، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور بلی بڑے آرام سے آ کر اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ پرابلم جسٹس صاحب یہی ہے نا کہ یہ 80 میں رہ رہے ہیں، یہ 90 میں رہ رہے ہیں، یہ 99 میں رہ رہے ہیں، کسی بات کا قاضی صاحب کو کسی بات کا نہیں پتا۔ اور اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل کھولیں گے، لیکن قاضی صاحب آپ کو سنے گا کوئی نہیں، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، نہ کوئی سبسکرائب کرے گا، کیونکہ آپ کی ذہنی کیفیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی آپ کیا بولتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں۔ میرے جیسے 2 ٹکے کے بندے کو دیکھنے والے زیادہ ہوں گے، آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ آپ کی باتیں سن کر بندہ جو ہے نا بی پی کا مریض ہو جاتا ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہے نا 3 ایڈیٹس کا کہ کہنا کیا چاہتے ہو، آپ کو ہر بات پہ یقین کریں، بندہ کہے یا ساتھ والا جج کہے کہ کہنا کیا چاہتے ہو، کیونکہ تمہاری کوئی سمجھ نہیں آنی، کیا آخنے پہ ہو، کیوں بولنے پہ ہو، کیوں وکیل۔ یہ تو وکیلوں کا جگر ہے جو ہے نا آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں، ورنہ وہ بھی وکیل ہیں۔ تو خیال کرائے اگر کسی دن کہیں وکیل نے ہتھے چڑھ گئے ہو نا پھر کام جی، کیونکہ اگلوں نے بش کو دے مارا تھا جوتا تو بات کہاں ڈاڑے اے نو بھائی تمہارا کام خراب تھی یا کلو ہوئے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ 80s میں رہ رہے ہیں، یہ 90s میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے نے پہلے فرمایا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے کہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا شیطانی ہے۔ بہرحال وہ قرآن سے یہ پتہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جو سرفراز چیمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عالیہ حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ڈاکٹر جاسمین راشد کے ساتھ ہو رہا ہے، جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوا، جو لوگوں کو اٹھایا گیا، جو لوگوں کا کاروبار خراب کیا گیا، لوگوں کی ماؤں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے، وہ بھی آپ ثابت کر لیں گے شاید، کیونکہ اتنے تو کوئی مسئلہ کو نہیں۔ اگر نہیں تو کہ مولوی کو 19,000 روپیہ دو، وہ مولوی تو آپ کو آکسی بھائی یہ ثابت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ شیطانی عمل ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ یا ثابت کرنے کو تو سر جی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ مجھے کل جو ہے نا وہ خسرے کا سرٹیفکیٹ دے دیں، ثابت کر دیں گے، طاہر اشر بھی ثابت کر دے گا اور وہ مولانا مدنی ثابت کر دے گا، سارے کر دیں گے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہاں ثابت ہو سکتا ہے، ہر چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے پاکستان کو جہنم ثابت نہیں کر دیا، اس کا تو مطلب تھا کہ جی پاک صاف لوگوں کے رہنے کی جگہ آپ نے 2 مہینوں میں جہنم ثابت کر دی کہ یہ تو جہنم ہے، یہاں سے پتہ نہیں کتنے لوگ بھاگ گئے۔ آج مجھے کوئی سپانسر کرے، آج یعنی مجھے اور میری فیملی کو، اور یہ بھی شورٹی دے کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، یہ نہیں کہ کوئی افسری یا کوئی وزارت، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار پاکستان سے باہر مجھے دلا دے گا، اور میں جو ہے نا میری جو ہے روٹی پانی چلتا رہے گی۔ میں آج منٹ میں رہ سا کہ تسا رہو جی توارے تاکہ بڑھائی تسا ثابت کرو۔ تو ایک ہمارے بڑے نے کہا کہ اے شیطانی جیڑا ہے نا جی وہ میڈیا میں ثابت کر سکنا۔ آج چیف صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ چیف صاحب نے فرمایا ہے کہ ملک میں سوشل میڈیا کی وبا آئی ہوئی ہے۔ اصل تکلیف ان کو یہ ہے، اصل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، اس نے اپنے پیسوں کا لیا ہے، قسطوں کا لیا ہے، ادھار لیا ہے وہ۔ اور عرش شریف نے کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ پاک عرش شریف کو گری کے رحمت کرے کہ ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، اب آئینے میں آپ کی شکل بری ہے، ہیبت ناک ہے، ہول ناک ہے، تو آپ آئینہ کیوں توڑتے ہیں؟ آپ اپنی شکل پہ تھوڑی محنت کریں۔ اب سوشل میڈیا ان کو دکھاتا ہے آئینہ۔ قاضی فیض عیسیٰ کی وہ چھترول کی سوشل میڈیا نے کمال کیا جب شہباز شریف سے وہ ملا، اور جو ہمارے دوسرے بڑے ہیں
ان کی وہ چھترول سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے کہ وہ شیطانی ہو گیا. کیونکہ میں نے بتایا نا، یہ ہے 80 میں زندہ، یہ ہے 90 میں زندہ، یہ ہے 99 میں زندہ. جب بے نظیر اور نواز شریف کی نورہ کشتی ہوتی، پھر وہ میثاق جمہوریت آ گیا، پھر وہ جو ہے نا NRO آ گیا مشرف کا، پھر جو ہے نا ایک بار نواز شریف ایک بار بے نظیر، ایک بار نواز شریف ایک بار بے نظیر، ایک بار یہ یعنی یہ اصل میں ایک تھے. خان صاحب کہتے تھے نا یہ ایک ہے، کیونکہ ان کا کوئی نظریہ ہے. ان کا آپ کو نون لیگ کا کوئی نظریہ نظر آتا ہے کہ کیا نظریہ ان کا؟ آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی نظریہ نظر آتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا یقین کریں بھٹو کے دور میں بھی کوئی نظریہ نہیں تھا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا زرداری، اور اس وقت بھی ان کا کوئی نظریہ نہیں تھا. کیا نظریہ ہے؟ اقتدار میں ہو، بلیک میل کرو، کھاؤ پیو، لوگوں کو مرواؤ، صحافیوں کو اٹھواؤ، سندھ میں لوگوں کی عزتیں خراب کرو، ان کی بہو بیٹیاں اٹھواؤ. وہ ویڈیو موجود ہے اس کی، فریال تالپور کی، کہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ادھر رہیں گے، کھائیں گے کیا اگر ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو. اب نہ سوشل میڈیا شیطانی ہے، نہ سوشل میڈیا وبا ہے. جو چیف صاحب نے، دونوں چیف صاحب نے فرمایا ہے، سوشل میڈیا آئینہ ہے. لندن پلان کے در سے آ گیا. نواز شریف کا کس طرح نواز شریف بری ہو گیا، اور کوئی پوچھ رہا ہے کس طرح نواز شریف کی ایئرپورٹ پہ نادرہ ہوئی. ٹھیک ہے نا جی، کس طرح یہ چیف جا کے وزیر اعظم سے مل رہا ہے. لیاقت علی خان نے درخواست کی تھی چیف جسٹس سے، اس وقت تھے تو کہ جی ملنا ہے، تو چیف جسٹس کے پاس مائنر سا کیس تھا حکومت کا، مائنر سا، کیونکہ اس وقت یہ حالت تو نہیں تھی. تو چیف جسٹس نے کہا تھا چونکہ حکومت کا کیس ہے میرے پاس، لہٰذا میں آپ سے نہیں مل سکتا. یہ ابھی کی بات ہے لیاقت علی خان کی. یہاں پہ پورے اس پہ تصویریں نشر کی جا رہی ہیں. یعنی گٹھ جوڑ دیکھیں نا، یعنی آپ حیران نہیں ہیں کہ شیر اور جو ہے وہ بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں. اسی دور کا ذکر کر رہے تھے قاضی فائدی صاحب. کہاں حکمران اور کہاں جو ہے نا وہ جج، یہ کیوں مل رہے ہیں آپس میں؟ اور پھر حکمران بھی 2 نمبر جعلی فارم 47 کے. تو ظاہر ہے سر یہ شیطانی میڈیا ہے، یہ وبا ہے. یہ دکھاتا ہے آئینہ. آئینے میں آپ کی شکلیں، بنی اسرائیل کی شکلیں بھی بگڑ گئی تھی، پتہ نہیں کون سی قوم تھی جو امت تھی، وہ نظر آتی ہیں آپ کو، کیونکہ آئینے میں نظر آتے ہیں آپ کو اپنے کرتوت. میں آئینہ دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ جی زبردست، میرے بال گھنگریالے ہیں، اور جس طرح میں محمود نیازی ہوں مجھے نظر آتا ہے. یعنی مجھے الحمدللہ یہ نظر نہیں آتا کہ میں نے کتنی 2 نمبریاں کی، میں نے کتنا مال پکڑا، میری لندن میں جائیدادیں، میں کسی کے نیچے لگا ہوں. نو مجھے یہی نظر آتا ہے یہ جو اچھا ہے برا ہے. آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آتی ہے اصل شکل. تو آخنے ہو بھائی یہ شیطانی میڈیا ہے، ایسا ثابت کر سکنے ہو. میں نے کہا تو بے کوئی خدرہ ثابت کر سکنے ہو تو ثابت کرو تاکہ تیار ہے شبھی کو 900 روپیہ مارو. اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈنی توفیق عطا فرماوے. سبسکرائب، شیئر، لائک اینڈ کومنٹس، اور دلہ پھلا لا میں کو برداشت کرو نا. بہت بہت شکریہ.